بطول بی بی کا بیٹا ایک حادثے میں فوت ہو گیا تو اس کے دیور نے ان کے گھر پر قبضہ جما لیا اور بطول کو بہو اور پوتیوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ وہ عدالت گئی تو دیور نے پیسے دے کر جج کو خرید لیا اور وہ بے آسرا چودھری کے ڈیرے پر کام کرنے لگی، جہاں اس کی بہو کے ساتھ چودھری نے زیادتی کر ڈالی تو انہیں لے کر بطول بی بی جگی میں رہنے لگی تو دیور نے وہاں آ کر اس کی بہو کو بہت مارا اور بولا، میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو۔ اور جیسے ہی وہ گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جج صاحب، ہم لوگ بے گھر ہو جائیں گے، خدا کے لیے میری بیوہ بہو اور یتیم پوتوں پر رحم کھائیں، یہ گھر میرے شوہر کا ہے۔ جج کہنے لگا، لیکن اس پر نام تمہاری ساس کا لکھا ہے اور یہ اس کی ملکیت ہے، اس لیے یہ شخص اس کا حقدار ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ میرے شوہر سے پیسے لے چکا تھا اور اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن سب کچھ زبانی کلامی ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کو بھی ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، پر میرے سامنے ہی میرے شوہر نے اسے لاکھوں روپے دیے تھے۔ وہ یہ کہہ چکا تھا کہ اب میرا اس گھر پر کوئی حصہ نہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہوا، کچھ عرصہ بعد بیٹا بھی حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں خود بھی بیوہ ہوں اور میری بہو بھی بیوہ ہے، یتیم پوتیاں ہیں۔ ہم ساس بہو مل کر بڑی مشکل سے ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ جج صاحب، خدا کے لیے ہمارا ساتھ انصاف کریں۔ اس شخص کے پاس سب کچھ ہے، بڑا گھر ہے، دکانیں ہیں، اس کے بیٹے کام کرتے ہیں، خوشحال ہے۔ جج نے بطول بی بی کی بات کو نظر انداز کیا تھا، کہنے لگا، یہاں پر جذبات کی اہمیت نہیں ہے بی بی، یہاں صرف قانون چلتا ہے اور اس کے مطابق تمہارا شوہر اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے چکا ہے۔ بطول بی بی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس نے ہاتھوں سے نہیں کا اشارہ کیا، کہنے لگی، نہ جج صاحب، ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا یہ وہاں پر سیاہی لے کر آ گیا تھا، کہنے لگا کہ کاغذات پر بھائی صاحب کا انگوٹھا چاہیے ورنہ گھر آپ کے نام نہیں ہوگا۔ مجھے جیسی ان پڑھ کو کیا پتا کہ اس کا کیا مقصد تھا، میرا بیٹا بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے چچا پر بھروسہ کر بیٹھا۔ میں نے بھی اپنے اس دیور کو اپنے بھائی جیسا سمجھا تھا کہ یہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، اور میرے بیٹے کے مرنے کے بعد ہی اس کا اصل روپ میں نے دیکھا۔ خدا کے لیے جج صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ میں اپنے مرحوم شوہر اور بیٹے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے شوہر نے اسے پورے گھر کی قیمت دی تھی جو اس وقت بنتی تھی۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم یتیموں کو گھر سے باہر مت نکالیں۔ لیکن جج نے ماتھے پر بل ڈالے، انہیں گھر سے بے دخل ہو جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ بطول بی بی کا دیور بڑا خوش تھا، جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ جج اور وکیل کی جیب کو گرم کر چکا تھا، جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ بطول اپنے دیور سے کہنے لگی کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، میری یتیم پوتیوں کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ وہ کہنے لگا، چلو جاؤ یہاں سے، نہ تو تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو نہ ہی تمہاری بد دعائیں۔ یہ کہہ کر وہ بڑی خوشی سے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ بطول بی بی روتی بلکتی گھر پہنچی تھی تو اس کی بہو اپنی ساس کی حالت دیکھ کر پانی کا پوچھنے لگی، کہنے لگی، اماں کیوں روئے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، وہ کمینہ کیس جیت گیا ہے۔ اس کی بہو نے ایک سرد آ بھری تھی، کہنے لگی کہ اماں تو پریشان نہ ہو۔ بطول بی بی کہنے لگی کہ اس کمینے نے رشوت کھلائی ہے ان ججوں اور وکیلوں کو۔ بطول بی بی کی بہو کہنے لگی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے ملک میں غریبوں کو انصاف ملتا تو کیا غریب یوں روتا یوں تڑپتا؟ کوئی نہیں ہے ہم غریبوں کا، ہمارا صرف اللہ تعالیٰ ہے جو بہترین کارساز ہے۔ لیکن بطول بی بی اگلے حالات سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا کرے، کیونکہ جج کی طرف سے آرڈر مل گیا تھا کہ 15 دن میں گھر خالی کر دیا جائے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی پوتیوں کو لے کر اور جوان بہو کو لے کر کدھر جاؤں گی۔ پریشان تو اس کی بہو رفا بھی تھی۔ بطول بی بی اپنی غریب بھتیجی کو ہی اپنی بہو بنا کر لائی تھی، اس کا میکا بھی اس قابل نہ تھا کہ وہ ان کو اپنے گھر رکھ سکتے، وہ تو خود اپنی روزی روٹی بڑی مشکل سے چلا رہے تھے۔ دونوں ساس اور بہو سوچ رہے تھے کہ آخر رہنے کا ٹھکانہ کہاں بنایا جائے۔ رفا کو انور کی یاد آنے لگی، جب وہ تھا تو اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، محنت مشقت کرتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، لیکن نہ تو کبھی ماں کو کمی دی تھی کسی چیز کی اور نہ ہی بیوی کو، اور بچوں پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ بس چلاتا تھا، صبح سے شام تک بس کی ڈرائیونگ کرتا رہتا تھا۔ جب تھکا ہارا گھر آتا تو رفا کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ تمہارا مسکراتا
چہرہ دیکھ کر میری تھکن اتر جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں ساتھ مل کر کھانا کھاتے، اس غربت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے۔ انور اپنی بیٹیوں کو بہت پیار کرتا تھا، کہتا تھا انہیں پڑھا لکھا کر افسر بناؤں گا، اگر بیٹی ہیں تو کیا ہوا، میں انہیں بھی تعلیم دلواؤں گا، مجھے اپنی بیٹیوں پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دو پھول جیسی بیٹیاں دی تھی، صابر بیوی دی تھی، محبت کرنے والی ماں دی تھی، بس زندگی نہیں دی تھی۔ ایک بار بس کے انجن میں آگ لگ گئی، اس نے فوراً سے مسافروں کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ مسافروں میں ایک ایسی عورت بھی بیٹھی تھی جس کا بچہ بہت چھوٹا تھا اور شاید آپریشن سے ہوا تھا۔ وہ بیچاری بس پر بیٹھ تو گئی تھی لیکن اسے بھاگنا مشکل لگ رہا تھا۔ انور تو بس سے نیچے اتر چکا تھا کیونکہ بس کسی وقت بھی دھماکے سے پھٹ سکتی تھی۔ تمام مسافر اتر چکے تھے لیکن وہ عورت چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ انور نے جب یہ دیکھا تو بس پر چڑھنے لگا۔ کنڈکٹر کہنے لگا انور مت جا، وہ عورت اترنے سے قاصر ہے، وہ تو مر جائے گی اور تو بھی ساتھ مر جائے گا۔ کہنے لگا نہیں، میں اسے بچا لوں گا۔ وہ جلدی سے بس کے اندر سوار ہوا اور اس نے اس عورت کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے کندھے پر رکھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے بس سے نیچے اترا، لیکن اس عورت کا سامان بیگ بس سیٹ پر پڑا رہ گیا تھا۔ کہنے لگی اس کے اندر پیسے اور زیور ہیں، اگر وہ جل راکھ ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گی۔ اپنے بچے کو لے کر وہ بس سے اتر چکی تھی لیکن انور اس کا سامان لینے کے لیے پچھلی نشست پر گیا۔ جیسے ہی اس کا بیگ پکڑا بس دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ انور بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا، بس کو آگ لگ گئی تھی۔ چند نوجوان آگے بڑھے اور بس میں سے زخمی حالت میں انور کو باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں اس عورت کا بیگ تھا جو اس نے اس عورت کے حوالے کیا۔ خون بہت بہہ چکا تھا۔ جب تک لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ نیکی کرتا ہوا ہی دنیا سے رخصت ہوا تھا لیکن ماں اور بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ گیا تھا۔ جوان جہاں بیٹے کی میت جب گھر پر آئی تو بطول بی بی تو صدمے سے کومے میں چلی گئی تھی۔ میں بول رہی تھی، نہ رو رہی تھی، گم سم ہو چکی تھی۔ البتہ رفع کا رو رو کر برا حال تھا۔ بار بار انور کی میت کو ہلانے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگے زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا کہا تھا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ انور خدا کے لیے اٹھ جاؤ، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ مجھے تو تمہاری بنا روٹی کھانا بھی مشکل لگتا ہے، پہاڑ جیسی زندگی کو کیسے گزاروں گی؟ دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں، ایک 3 سال کی تھی، دوسری 5 سال کی تھی۔ کہنے لگے اماں کیوں رو رہی ہو؟ ابا کیوں نہیں اٹھ رہا؟ کیوں گہری نیند سو گیا ہے؟ ابا سے کہو نہ اٹھ جائے، لیکن رفع ان سے کیا کہتی، جنہیں یہ تک پتہ نہیں تھا کہ ان کا باپ کبھی نہ اٹھنے کے لیے سو چکا ہے۔ لوگوں نے میت اٹھائی اور دفنانے کے لیے لے گئے۔ بطول تو اس وقت ہوش میں آئی تھی، لوگوں کے پاؤں پکڑ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی کہ میرے انور کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرے بچے کو میت لے کر جاؤ، میں تو بے سہارا ہوں گی۔ 4 دن پڑوسیوں نے بہت خیال رکھا تھا، اپنے گھر سے کھانا لا کر کھلاتے تھے، لیکن اس کے بعد تو جیسے سب نے سمجھا کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ پیٹ کوئی 4 دن میں تو نہیں بھر جاتا، اسے تو روز چاہیے۔ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بطول کو بھی سلائی آتی تھی اور اس کی بہو کو بھی۔ اکثر جب وہ فارغ ہوتی تھی تو محلے کے چند لوگوں کے کپڑے سی لیتی تھی، لیکن باقی کا سارا گھر کا خرچہ انور اٹھاتا تھا، جو کہ اب جا چکا تھا، اس لیے ساس اور بہو نے مشین سنبھال لی۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر تھا، اس لیے محلے والوں کے کپڑے سینے لگی۔ بطول تو بہت جلد تھک جاتی تھی، دن کے صرف 2 ہی جوڑے سی پاتی تھی، لیکن بہو اس کی رات دیر تک بیٹھی رہتی۔ صبح سویرے اٹھ کر کھانا بنا کے فارغ ہو جاتی اور پورا دن سلائی میں گزار دیتی۔ بچی یہی کھیل کود کر وقت گزار لیتی، صرف 2 وقت کی روٹی جتنی ہی ویسے کما پاتی تھی۔ لوگوں کے کپڑوں سے جو ٹکڑے کپڑوں کے بچ جاتے اسی کو جوڑ کر رفع اپنی بچیوں کے کپڑے بنا لیتی، لیکن خود ساس بہو پرانے کپڑے میں ہی رہتی تھی۔ کسی کو ترس آتا تو اپنے پرانے جوڑے دے جاتے۔ دونوں ساس بہو کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب دیور کا چھوٹا بیٹا ان کے گھر آنے جانے لگا۔ کبھی وہ راشن ڈال جاتا، کبھی وہ اپنی تائی کے ہاتھ میں پیسے رکھ جاتا، کبھی کہتا کہ بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیں، تائی اماں میں فیس بھر دوں گا۔ جب دیور نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا تائی کے گھر کے چکر لگانے لگا ہے، ان کی کفالت کرنے لگا ہے، تو اسے ایک آگ سی لگ گئی کہ چھوٹا بیٹا ان پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہا ہے۔ ایک رات کو جب اس کا بیٹا واپس آیا تو اس نے کہا کہ یہ تم تائی کے گھر کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ انور
طائع کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اور انور بھائی بہت اچھی عادت کے تھے۔ مجھے اس کی بیوی بچوں کو دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے اور تائی اماں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ ابا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا نکاح رفا بھابھی سے کر دے، میں انہیں سہارا دینا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بطول کے دیور نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی، تو کنوارا ہے اور اس بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہم کیوں انور کے بچوں کو پالنے لگے؟ لیکن جب بیٹے نے کہا کہ وہ لازمی رفع سے ہی شادی کرے گا، اسے ہی سہارا دے گا، تو پھر باپ نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بھابھی اور انور کی بیوی کو بے گھر کر دے گا۔ اس لیے اس نے گھر جا کر حق جمانا شروع کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے۔ بطول بی بی نے کہا کہ تو تم تو اپنا گھر بیچ چکے تھے، پیسے بھی لے چکے تھے۔ کہنے لگے کہ بس میں نے کہہ دیا نا، اپنا انتظام کرو، یہ گھر خالی کرو۔ بطول بی بی نے منع کر دیا تو اس نے کیس کر دیا۔ سارے گھر کے کاغذات وہ اپنے نام کروا چکا تھا، دھوکے بازی دے چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ باقی اس کے وکیل نے جھوٹے کاغذات بنا کر پیسے کھائے اور گھر اس کے نام کروا دیا تاکہ بطول بی بی بیکار ہو کر کہیں چلی جائے، اس کا بیٹا رفع سے شادی نہ کرے۔ بطول بی بی گھر سے نکل گئی، ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر لیا، لیکن جانتی تھی کہ کپڑے سی کر گھر کا کرایہ نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ چودھری کے گاؤں چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں بے سہارا ہوں، دیور نے بھی دھوکے بازی کی ہے۔ چودھری کہنے لگا کہ میں کچھ کر تو نہیں سکتا، ہاں یہ ہے کہ تم یہاں پر ملازمت کر لو، جو بچہ ہوا کھانا ہو لیتی جانا اور پرانے کپڑے میری بیوی تمہیں دے دیا کرے گی۔ بطول بی بی اس پر بھی راضی ہو گئی تھی۔ روزانہ بطول بی بی صبح جاتی اور شام کو واپس آتی تھی۔ بطول کپڑے سیتی رہتی، دونوں مل کر محنت کرتی تھی، گھر کا کرایہ دینے کی قابل ہوتی تھی۔ اس کے بعد سے اتنے ہی پیسے بچتے تھے کہ روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر سکے۔ رفع سب سے پہلے بیٹیوں کو روٹی کھلاتی، اس کے بعد بطول بی بی سے کہتی اماں تھک کر آئی ہو، پہلے کھانا کھا لے، پھر چائے پلاتی ہوں، آدھی روٹی بچ جاتی تو پھر وہ کھا لیتی، کبھی کبھار تو بیچارے صرف پانی پی کے گزارا کرتے۔ بطول جب یہ سب دیکھتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی اسے چھوڑ کر جا چکی ہوتی، بچے بھی چھوڑ دیتی کہ میں کیا کروں، تمہارے بیٹی کی اولاد ہے، تم ہی پالو، جوان تھی، خوبصورت تھی، اس کی شادی تو پھر سے کسی سے ہو جاتی، لیکن وہ اس کے ساتھ تنگی کاٹ رہی تھی۔ ایک بار بطول بی بی کو بہت تیز بخار ہو گیا، بخار کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ رفع تو اپنی ساس کو بیمار دیکھ کر پریشان سی ہو گئی، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تب ہی گھر دیکھنے کے لیے آؤں گا جب پیسے ملیں گے۔ اس وقت رفع کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، جلدی سے چودھری کے گھر پہنچی، شاید وہ اس کی مدد کر دے۔ چودھری نے رفع کو دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، اس وقت روئے جا رہی تھی، کہنے لگی کہ میں بطول بی بی کی بہو ہوں، چودھری صاحب میری ساس اس وقت بہت بیمار ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیسے دو گی تب ہی تمہاری ساس کی دوائی آئے گی۔ اس نے 3,000 دیے، کہنے لگا کہ اپنی ساس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ اور دوائی بھی لے لو۔ وہ کہنے لگی بہت بہت شکریہ، یہ آپ کا۔ پھر کہنے لگا کہ کل سے اپنی ساس کی جگہ تم صفائی کرنے آنا۔ وہ فوراً سے مان گئی، جلدی سے ڈاکٹر کو پیسے دیے اور اپنی ساس اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ ڈاکٹر نے بطول کو چیک کیا اور اسے دوائیاں دے دی، باقی پیسوں کا رفع پھل اور گھر کا تھوڑا سا راشن لے آئی تھی تاکہ بطول کو کمزوری نہ ہو۔ اس نے پہلے دودھ گرم کر کے ساس کو پلایا، کچھ دیر بعد دوا دی، کچھ بخار میں فاقہ ہوا تھا۔ بطول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اپنی بہو کے ہاتھ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑے اور چومنے لگی، کہنے لگی اگر میری کوئی سگی بیٹی بھی ہوتی تو شاید میرا اتنا خیال نہ رکھتی جتنا تم نے میرا خیال رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں ہی سمجھا ہے۔ کہنے لگی چودھری صاحب بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہی ہماری مدد کی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کل میں چودھری صاحب کے گھر میں کام پر جاؤں گی جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ بطول کہنے لگی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اس مشکل وقت میں تم نے ہی میرا ساتھ دیا ہے۔ اگلے روز رفع چودھری کے گھر کام پر گئی تو اس کی بیوی گھر پر نہیں تھی، نہ ہی اس کے بچے گھر پر تھے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو میکے بھیج دیا تھا، گھر میں کوئی ملازمہ بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سارے گھر کی صفائی کی، پھر کہنے لگی چودھری صاحب میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہاری مالکن گھر پہ نہیں ہے، ایسا کرو مجھے چائے کا ایک کپ بنا دو، میری باورچن بھی چھٹی پر گئی ہیں، کھانا تو بنا کر گئی ہیں
لیکن اب چائے کون بنائے گا؟ کہنے لگی چودھری صاحب میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ رفع نے جب چائے بنا لی تب چودھری اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ رفع چائے کا کپ لے کر جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ اکیلا تھا۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تو تب تک چودھری اپنے بیڈ پر تکیا رکھ کے ٹیک لگا کر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کپ رکھ کے جانے لگی چودھری نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگا بڑی خوبصورت ہو تم، میں تو تمہیں دیکھ کر ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یہ بات سن کے رفع اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ کہنے لگی چودھری صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے باپ کی عمر کے ہو۔ وہ کہنے لگا تمہارا باپ تو نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے رفع کے اوپر سے چادر اتار کر ایک طرف پھینکی۔ رفع تو پوری طرح سے بدحواس ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر بڑی زور سے رفع کو بیڈ پر پٹکا تھا اور خود جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس سے پہلے رفع اپنی مدد کے لیے کسی کو بلاتی اس نے جیب سے رومال نکالا اور اس بیچاری کا منہ باندھا اور کہنے لگا چودھری کبھی بھی کسی پر مفت کی عنایت نہیں کرتا۔ میں تو کل ہی سوچ چکا تھا کہ تمہیں دیے گئے احسان کے پیسے تم سے ہی وصول کروں گا۔ وہ روئی جا رہی تھی لیکن چودھری کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا تم ویسے بھی بیوہ ہو، تمہاری بات کا کوئی بھروسہ ہی نہیں کرے گا، اور اگر تم نے میرا نام لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں گاؤں سے باہر نکال دوں گا، تمہیں جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کہنے لگا چلو نکلو یہاں سے باہر، آئندہ میرے گھر پر مت آنا۔ رفع روتی دھوتی جب گھر آئی تو اس کی بکھری حالت دیکھ کر بطول کے تو ہوش اڑ گئے تھے، بخار میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رفع رو رہی تھی۔ بطول نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چودھری کی ساری حرکت اس نے بتا دی تھی۔ بطول کی آنکھیں بھر آئی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چودھری کا کام بطول چھوڑ چکی تھی، اس لیے گھر خالی کرنا پڑا۔ اس نے گاؤں کے ایک خالی میدان میں جھونپڑی ڈال لی اور اپنی بہو اور پوتیوں کو لے کر وہاں چلی گئی۔ ایک بار بطول کے دیور کا چھوٹا بیٹا جو رفع کو پسند کرتا تھا اس کی جھگی تک پہنچ گیا۔ ساس بہو کی حالت دیکھی تو اس نے گھر میں راشن ڈال دیا اور اپنی تائی سے کہنے لگا کہ آپ میرا نکاح رفع سے کروا دیں، میں اسے الگ رکھوں گا اور آپ کو بھی اسی گھر میں ہی رکھوں گا۔ اچھا کماتا تھا اس لیے اس نے حامی بھر لی۔ بطول خوش ہو گئی کہ اسے کوئی سہارا دینے والا مل گیا، لیکن جب یہ خبر اس کے دیور تک پہنچی تو اس نے ان کی جھگی میں آ کر اس کی بہو کو بہت مارا۔ کہنے لگا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم جوان مردوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتی ہو، ہماری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو۔ میں اپنے کنوارے بیٹے کی شادی کبھی بھی تم جیسی بیوہ سے نہیں کروں گا، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم لوگوں کو پائی پائی کا محتاج کر دوں گا۔ باہر نکلا، ایک دم سے ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ بطول بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے دیور نے اس کی بہو کو بہت مارا تھا، وہ بیچاری اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دیور نے سارا راشن اٹھایا اور برستی بارش میں زمین پر پھینک دیا۔ سارا راشن پانی سے بھیگ گیا تھا اور ضائع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس کے دیور اپنے گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کا اکلوتا پوتا بارش میں نہا رہا تھا۔ جیسے ہی چھت پر لٹک کر نیچے دیکھنے لگا تو زمین پر گر گیا۔ اسی وقت اس کا پوتا زمین پر گر پڑا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور بڑے بیٹے کی 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے پوتے کو بہت پیار کرتا تھا۔ اس بچے کا مردہ وجود دیکھ کر تو وہ پاگل سا ہو گیا تھا اور یہ صدمہ سہ نہیں پایا، وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ چھوٹے بیٹے نے رفع سے نکاح کر لیا تھا اور اپنا ایک الگ گھر بسا کر بطول بی بی کو بھی وہیں لے گیا۔ دونوں بچیوں کی کفالت بھی اس نے اپنی ذمہ لے لی تھی۔ بطول بی بی کو تو لگتا تھا جیسے اللہ نے انور کو واپس بھیج دیا، وہ ویسے ہی بطول بی بی کا خیال رکھتا تھا، رفع کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ اللہ نے ان کے صبر کا صلہ انہیں دے دیا تھا ماجد کی صورت میں، کیونکہ رفع کو یقین تھا کہ اللہ کی ذات اس کی مدد ضرور کرے گی۔ جو حالات اس پر گزرے تھے اللہ نے بڑا کرم کر دیا تھا۔ رفع کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، اب تو اسے اللہ نے ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ ماجد نے اپنے بھائی سے بھی کہا کہ اس کے باپ نے ناحق تائی کی جگہ پر قبضہ کیا تھا، دیکھو تمہارا بیٹا بھی دنیا سے جا چکا ہے، اس لیے کسی کا بھی حق مت کھاؤ اور تائی کو تائی کی جگہ واپس کر دو۔ اس کا بڑا بھائی ویسے بھی بیٹے کا بہت بڑا غم سہ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کی گئی دھوکے بازی کی معذرت بھی اپنی تائی کی اور مکان کے کاغذات بھی واپس کر دیے۔ مکان کرائے پر تھا۔ اگلے مہینے بطول اپنے گھر میں واپس آ چکی تھی، خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھی، اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کے گھر کی تنگی اور پریشانی دور ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ کو نہ تو سہارا دیا جاتا ہے اور نہ ہی نکاح کر کے اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی جاتی ہے، وہ عورتیں جوانی میں ہی برباد ہو جاتی ہیں۔
لیکن خاندان کا کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہوتا جو کہ انہیں سہارا دینا چاہے، اور اگر چاہتا بھی ہے تو اس کے گھر والے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟